الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن میں اسلام، حدیث میں اسلام. اب اس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے جو اسلام ہے صحابہ نے سمجھا ہے اللہ کی توفیق سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا سمجھایا. یتلو علیہم آیاتی، آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. جو ایمان لائے وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، انہوں نے آیتوں کو سمجھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عمل کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے. اس طریقے سے معاملہ چلتا گیا. اللہ تبارک و تعالی اب دو باتیں ہیں. نمبر ایک، عبادت صرف اللہ کی کرنا. یہ جو قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس میں باتیں تفصیل کے ساتھ ہیں. اگر اس کو آپ دو جملوں میں بیان کرنا چاہیں، اسلام کا مختصر تعارف، تو آپ کو یہ بولنا ہوگا، یا اگر آپ یہ بولیں تو صحیح ہوگا جواب، اللہ کی عبادت کرنا. چلیے بھئی، یہ ایک بنیادی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہی ہے نا، کلمہ ہے ہمارا، اور اس کا تقاضا یہ ہے عبادت جتنی آپ کو کرنی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. چلیے بھائی، سمجھ میں آ گیا. لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے، لا معبود بحق الا اللہ. اب دوسرا بڑا ضروری مسئلہ، عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو اب عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سنت کے طریقے پر عبادت ہوگی، بدعت پر نہیں، مرضی سے نہیں، خواہشات سے نہیں، دیکھ کر نہیں، جیسے اچھا لگے ویسے نہیں، جو لوگ کریں ویسے نہیں، آبا اور اجداد نے جیسے کیا ویسے نہیں. عبادت اللہ کی کرنا. ایک بات میں نے بتائی، طریقہ کیا ہوگا بھائی، کیسے کریں گے بات؟ عبادت ایک اللہ کی جائے گی. یہ بات سمجھ میں آئی. طریقہ عبادت کیا ہوگا بھائی؟ کیا اس دروازے کو اوپن چھوڑ دیا گیا، جیسے چاہے عبادت کرو؟ تمہیں دیکھو کیا اچھا لگ رہا ہے، تمہیں جس طریقے پر عبادت اچھی لگ رہی ہے، تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، نیت خالص اور پاک ہونی چاہیے. تم کو لگ رہا ہے اس طریقے پر کروں گا کام تو اللہ بہت خوش ہوگا، کرو. اللہ دلوں کو دیکھتا جی، کرو، جیسے چاہے عبادت کرو، جیسے چاہے عمل کرو، اللہ کے واسطے کرنا بس. کیا ایسا ہے؟ یا عبادات توقیفی ہیں، عبادات اپنی مرضی سے نہیں کی جائیں گی. بہت اہم نقطہ ہے، یہی پوائنٹ سمجھنا ہے انشاءاللہ. وہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت ضروری ہے، پھر بدعت غلط ہے. پھر غلط ہے تو ہے کیا بدعت، پھر بدعت کی تباہ کاریاں کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ بات آئے گی. اسی لیے تفصیل سے بات بتا رہا ہوں تاکہ موضوع کا حق ادا ہو جائے، مکمل فائدہ ہو جائے. سنیے محترم سامعین، ہمیں وہ اللہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے طریقہ اس نے مقرر کیا ہے. ہم منمانی عبادت نہیں کر سکتے ہیں. عبادات خواہشات سے نہیں کی جائیں گی، یاد رکھنا. علماء نے ایک پیارا قواعد میں سے قواعد ہے، پرنسپل شاید انگلش میں اس کو کہتے ہیں، ایک اصول ہے عبادتوں کو لے کر. یاد رکھنا، کوئی بھی عبادت سٹارٹ نہیں کی جا سکتی. الاصل فی العبادت المنع. آپ کو عبادت کرنی ہے، آپ شروع نہیں کر سکتے ایسے ہی، بلکہ دیکھنا ہوگا سنت سے اس کی دلیل ہے یا نہیں. سنت کے طریقے پر عبادت ہونا ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. تمام پیغمبروں کی دعوت بھی یہی رہی، ایک اللہ کی عبادت کرو. طریقہ عبادت سکھانا آپ کا کام تھا، اور یہی تقاضا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا. کلمے کے دو حصے ہیں نا بھائی، ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. کیا مطلب محمد؟ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے کئی تقاضے ہیں، جیسے محبت، ادب، احترام، ان کی اطاعت، ان کے منع کردہ چیزوں سے بچنا. بڑے اگر میں بتاؤں 4 چیزیں جو علماء نے ذکر کیا ہے. شہادت ان محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ جب میں اور آپ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جو کلمہ گو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کی 4 تقاضے ہیں جو علماء نے ذکر کیا ہے. تصدیقہ فیما امر، تصدیقہ فیما اخبر، تصدیقہ طاعتہ فیما امر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما اخبر. آگے پیچھے ترتیب ضروری ہے. والا يعبد الله الا بما شرع. اللہ اکبر، یہ ہے پوائنٹ.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہادت ہم دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول، اس کے 4 تقاضے ہیں، اور یہ 4 تقاضوں کی دلیل نصوص ہیں. آپ آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں تو یہ 4 چیزیں معلوم ہوں گی آپ کو. مطلب یہ 4 چیزیں کہاں سے لے کر آئے؟ یہ آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں ہے بھائی، اور صحابہ نے ایسے ہی کیا. 4 چیزیں کیا ہے؟ 4 چیزیں. نمبر 1، آپ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو عمل کرنا ہوگا. یہاں اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے. ہاں، استطاعت شرط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. استطاعت نہیں ہے، اللہ صحت دے، سب کو آپریشن ہوا ہے، پیٹ میں کوئی پرابلم ہے، یا عورتوں کے کوئی مسائل ہیں پیٹ کے، تو کیا کریں گے؟ استطاعت نہیں ہے نا. تو استطاعت سے کیا ہے؟ پھر وجوب ختم ہو جاتا ہے. اب کیسے اطاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اب آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے، معلوم ہے آپ کو مسئلہ، جانتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ تفصیل ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے صاحب؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے مستقل. اور اس سلسلے میں آپ آیتیں دیکھیں کتنی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور وہ ما آتاکم الرسول فخذوه وغیرہ، تمام آیتیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی آیت کہ یطاع باذن اللہ، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم پیارے وسلم کی اطاعت کریں. تو یہ ایک پہلا حق ہے، تقاضا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا. دوسرا، اجتناب ما نہی عنہ وزجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا، ان سب سے آپ کو رکنا ہوگا. نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے اپنی امت کو، رکنا ہوگا، رکنا ہوگا. ان میں سے بدعات سے بھی روکا. جی وہی تو موضوع ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اگر ہم اطاعت اور اطاعت کی مثال دیں اسی حدیث میں، علیکم بسنتی، یہ اطاعت ہے بھائی، میرے طریقے کو. جب تم دیکھو دین میں بڑا اختلاف ہو، کیا کرنا؟ رحمت والے نبی تھے، اللہ اکبر، کتنی پیاری پیاری باتیں حدیثوں میں بیان کر کے چلے گئے. امت کو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، بس سب مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا؟ علیکم بسنتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کلمے کا حق کیا ہے؟ جو میں نے بتایا اشہد ان محمد رسول اللہ کا اطاعت کرنا. اس کی مثال علیکم بسنتی، میرے طریقے کو مضبوطی سے سامنے رکھنا، اور میرے خلفاء صحابہ کے. ٹھیک ہے، یہ اطاعت ہوگی. جب بھی اختلافی دور ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو تھامے رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے. مثال کے طور پر اسی حدیث میں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچو. تو ہم کو بچنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے، تو ہم بچ جائیں گے.